تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں آپ کے ساتھ نارووال کے الیکشن میں ہوا کیا، کیونکہ آپ کی یہ آبائی سیٹ ہے تو ایشو کہاں پیدا ہوا؟ ایشو یہ پیدا ہوا جی کہ پچھلی مرتبہ جب 2013 کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت میرے خیال میں 2015 میں شاید لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، تو احسن اقبال صاحب نے خواہش کی کہ ان کا بیٹا چیئرمین بن جائے ضلع کا، اور ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ الیکشن لڑوا دیا لاسٹ منٹ پہ، کیونکہ وہ بعد میں ہوتے تھے۔ میں نے حالانکہ ان کو بہت سمجھایا کہ کوئی بھی سیف سیٹ ڈھونڈ کے اس کو یونین کونسل کا الیکشن کم از کم لڑاؤ، اس کا آغاز ہے سیاست کا، تو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آغاز ہونا ہے تو کیا آغاز ہوا، تو یہ دھبا رہے گا ساری عمر۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں جی میں نے یہ، پھر انہوں نے مجھے خود کہا کہ ویس قاسم کا بھائی ہے وقاص قاسم، اس کو میں نے کہا کہ تم جا کے کاغذات نامزدگی جمع کرواؤ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ تو میں نے کہا میں بھی اب سپورٹ کرنے لگا ہوں آپ کے کہنے پہ، تو پھر بعد میں پیچھے نہیں ہٹتے، یہ آپ سوچ لیں۔ تو لاسٹ منٹ پہ جا کے انہوں نے اپنا بیٹا نکال لیا ٹوپی میں سے، جیسے خرگوش کوئی مداری نکالتا ہے، اور کہہ دیا کہ جناب اس کو بنانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے میں تو نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ہماری بات چیت تو ہو چکی تھی اور سارا مومنٹم ایک طرف بن گیا ہوا تھا۔ تو پھر یہ بھاگا بھاگا گیا میاں نواز شریف کے پاس، وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور میں یہ ساری پارٹی کا دفاع کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلا لیا کہ جی اس طرح، تو وہاں چودھری نثار تھے کمرے میں، پرویز رشید تھے، یہ عرفان صدیقی صاحب تھے، احسن اقبال تھا، میں تھا، اور پرائم منسٹر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی احسن اقبال کا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے تو آپ کیوں نہیں ان کو سپورٹ کر رہے؟ میں نے کہا جی آپ یہ احسن صاحب سے پوچھ لیں کیوں نہیں سپورٹ کرے، ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے وقاص کو کہا ہے کہ جا کے تم کاغذات نامزدگی داخل کرواؤ، اور میں نے ان سے پوچھا آ کے، کلیئر کیا کہ آپ نے یہ کہا ہے میں سپورٹ کروں، پھر بعد میں پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل بہت اچھا لڑکا ہے، تو میں وہ کرنے شروع ہو گیا۔ اب آ کے اینڈ پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں میں نے اپنا بیٹا بنانا، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 سال کے لیے آپ ان کو بننے دیں وقاص صاحب کو، تو پھر بعد میں ایمیکبلی ہم میٹر ریزالو کر کے تو آپ کے بیٹے کو بھی بنا دیں گے، تو چلیں دونوں کی رہ جائے گی۔ تو انہوں نے اب آپ کے پاس آ کے شکایت لگا دی۔ تو وقاص کی میں اس لیے ان کے بیٹے کی اس لیے سپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کوئی اور چنا تھا۔ پوچھیں ان سے، تو میاں صاحب نے پوچھا ہاں بھی دسو، انہوں نے کہا ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر تو تم احسن صاحب تسی زیادتی کر رہے ہو۔ اینی وے انہوں نے پھر کہا جی احسن صاحب کو چھوڑیں، میرے ساتھ بات کریں، میں آپ کا انٹرسٹ واچ کروں گا، میں آپ کی لک آفٹر کروں گا ہر چیز کی، آپ مہربانی کریں اور یہ کسی طرح جو ہے نا ان کو الیکٹ کروائیں۔ تو میں نے کہا جی میں ویس قاسم کے ساتھ بات کر لیتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کوئی آپ نے اب کہہ دیا ہے تو کوئی صورتحال بناتے ہیں۔ خیر وقاص قاسم صاحب کے ساتھ میں نے جا کے بات کی، جن کا بھائی تھا جنہوں نے بننا تھا، یہی ایم پی ہے جس کے اوپر سے ابھی پھوٹ پڑی ہے۔ تو اس میں معاہدہ یہ ہوا جی، پرائم منسٹر نے کہا میں گرنٹر ہوں گا اس معاہدے کا کہ 1 ایم پی اے کی سیٹ وہ ہمیں دیں گے اور 2 وائس چیئرمین جو ہیں ضلع کی وہ ان کو دیں گے، جن کو نامنیٹ کریں گے، جو کینڈیڈیٹ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تو ود دا رزلٹ کہ وہ ان تمام معاہدوں سے بھاگ گئے احسن اقبال صاحب، اور آگے سے پھر الیکشن آ گیا، میں بیچ میں ڈسکوالیفائی ہو گیا، میری وائف کو الیکٹ ہونا پڑا، سارا کچھ مطلب ایک الجھن کا شکار ہو گیا مکمل طور پر، رائٹ ان دا مڈل آف مائی کریئر۔ تو اس کے بعد یہ الیکشن آیا تو انہوں نے کہا وہی بیٹا، چونکہ وہ وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے تھے جو ان کے حصے کے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہونا، تو لوکل گورنمنٹ الیکشن تو ہونا ہے، تو میں پھر 0 پہ آؤٹ ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر پہلے سے ہی چال ڈال دی کہ میں اپنے بیٹے کو دانیال عزیز کے نیچے جو ایم پی اے کی سیٹ ہے اس پہ لڑانا چاہتا ہوں، اور جی کوئی یہ ہے وہ ہے فلانا، عجیب ہیلے بہانے۔ خیر پارٹی نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اڑا رہا، آخر کار اپنے بیٹے کی سیٹ پہ کاغذ ہی نہیں جمع کروائے، اپنے ذاتی کاغذ جمع کروا دیے، یہ کہہ کے کہ یہ سوچ کے کہ آبویسلی اگر مجھے پیچھے کرنا ہوگا تو پوری پارٹی میں ترتلی مچے گی، یعنی اس نے ایک قسم کی بلیک میلنگ والی پوزیشن بنا لی۔ خیر وہ ہو گیا جو بھی تھا، اور انہوں نے پھر ٹکٹ کسی اور کو دے دی۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں ایٹ لبرٹی نہیں ہوں ڈسکلوز کرنے کے لیے۔ تو تھوڑا